خوش آمدید اور ایک بار پھر ہماری اس سیگمنٹ میں ہمارے ایمان افروز تلاوت نعت اور بیان کے بعد اب سیگمنٹ ہے جس میں باری ہے نوجوان ستارے کی. اور نوجوان ستاروں میں یقینی طور پر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں وطن عزیز کے ہی نہیں، سوسائٹی کے ہی نہیں، کمیونٹی کے ان نوجوانوں سے، ان دوستوں سے جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں اپنا ایک مقام بنایا اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ آغاز کیا اور الحمدللہ ایک اچھے اور بہترین مقام پر موجود ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی ینگ انٹرپرینور، اسٹارٹ اپ اور میں کہوں گا ایجوکیشنسٹ موجود ہیں جنہوں نے میب MAB ایجوکیشن نیٹورک کی بنیاد رکھی ہے اور بائی پروفیشن اگر ان کی میں تعلیمی قابلیت کی بات کروں تو بڑی اٹریکٹیو BCom MBA فائنانس MPhil اور ACCA کیا ہوا یہ قابل اور باصلاحیت ویل ایجوکیٹڈ نوجوان دوراجی میں اور DHA میں میب کے 2 کیمپسز کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور A لیولس کے آپ جو ہے وہ ایگزامنر ہیں، اور A لیول میں اکاؤنٹنگ کے آپ ایگزامنر بھی ہیں اور پیپر سیٹر بھی ہیں. مطلب یہ کہ کیمبرج سے وابستہ وہ سارے امور جو ایگزامینیشن اور پیپر سیٹنگ کے حوالے سے ہوتے ہیں آپ اس میں بھی اپنا ایک معتبر نام کیے ہوئے ہیں. کئی اور مقامات پر بھی آپ نے ایجوکیشن کی، اور جب میں ان سے آف دی ریکارڈ بات کر رہا تو کئی قابل جن نوجوانوں سے میں بڑا انسپائرڈ ہوں یہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. تو یہ بہت ہماری خوشی کی بات ہے کہ بڑے قابل نوجوانوں کے استاد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترم جناب محمد احمد باوانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بہت شکریہ. اور میں جب آپ کے اس پورٹ فولیو کو دیکھ رہا تھا تو بڑا ہی میں امپریس ہوا کہ ایک شخص ایک اتنی سی عمر میں اتنے سارے جو ہے لوازمات کے ساتھ چل رہا ہے. ایک تو ایجوکیشن میں نے BCom MBA فائنانس MPhil ACCA، مطلب یہ ایک الگ شعبہ. اس کے بعد آپ اپنے جو ہے میب ایجوکیشن نیٹورک کو دن بدن بڑھائے چلے جا رہے ہیں. 2 آپ کے دوراجی اور DHA کے کیمپسز آلریڈی کام کر رہے ہیں. کیمبرج میں A لیول اکاؤنٹنگ کے آپ ایگزامنر ہیں، پیپر سیٹر ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو کیا یہ زندگی بھر کے لیے بنا دیا ہے کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے ایجوکیشن میں ہی کرنا ہے اور کہیں کچھ نہیں کرنا؟ بس آج جو ہے الحمدللہ اتنا ٹائم لگا دیا، مطلب 35 ایئرس کا ہو گیا ماشاءاللہ. اور زندگی کے 14 سے 15 سال میں نے ٹیچنگ کو دے دیے. اور ٹیچنگ میں نے تب اسٹارٹ کی تھی ایک فیملی سپورٹ کے لیے اسٹارٹ کی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا ایک خواب بن جائے گا. اچھا، میں اسے آپ نے بڑا اچھا کیا، مجھے سوال کیا کہ نوجوانوں سے یہ بڑی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو بہت خاص طور سے غور سے دیکھیے گا. آپ کو بہت سارے اپنے سوال، اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب جو ہے آج ملنے والے ہیں، جو میں سوالات کرنے والا ہوں آج احمد سے. احمد، نارملی لوگ جو ہے جب فارغ ہوتے ہیں تو چلیں ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ، لڑکے لڑکیاں کسی اسکول میں، کسی کوچنگ سینٹر میں، کہیں اپنے گھروں، کئی لوگ اپنے گھروں سے آغاز کرتے ہیں. احمد کا آغاز بھی ایسا ہی تھا کہ یا تو ایک تو فارغ ہوتے ہیں، دوسرا کچھ فیملی پرومسز ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. احمد کا آج کا ایک کامیاب ٹیچر کے اندر اسی قسم کا کوئی ٹیچر چھپا ہوا ہے؟ بس ایک سوچا تھا کہ بھائی فیملی کی طرف سے، اسپیشلی میرے فادر کی طرف سے بہت زیادہ ایک تھا کہ بھائی تم نے جو ہے نا پڑھائی کرنی ہے. اور میرا الحمدللہ اپنا فیملی بزنس بھی ہے الیکٹرانکس کا، توکل الیکٹرانکس کے نام سے، اور 40-50 سال سے میرے پاپا کی اپنی شاپس ہیں صدر میں. میں کبھی اپنے بزنس کو، میرے فادر نے کبھی اس میں آنے نہیں دیا، بولا پہلے پڑھائی کرو، پڑھائی کرنے کے بعد یہ چیز کرنا. پھر زندگی کے کچھ ایسے تلخ لمحات ہو گئے، چیزیں ہو گئے کہ بھائی جب ٹیوشنس پڑھاتا تھا اس وقت، جب میں اپنے ACCA کر رہا تھا تو بابا سیٹ کہ میں آپ کو صرف اتنی پاکٹ منی دوں گا، اسی میں ہی گزارا کرنا ہے. پھر میں جاتا تھا گھر ٹیوشنس پڑھانا اسٹارٹ کرتا تھا. پھر وہ جرنی میں نے اپنے گھر سے شروع کی. کیا بات ہے. اور اس جرنی میں پڑھاتا گیا بس ایک بس گھر کو سپورٹ کرنے کے حد تک تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقامات سے نواز دیا، ایسے اعزازات سے نواز دیا، تو میں نے سوچا کہ یار اب اس کو زندگی کا مقصد بنا لو. کیونکہ میں کارپوریٹ میں بھی رہ چکا ہوں، آدم جی فارماسیوٹیکل میں بھی میں نے کام کیا، میں نے میزان میں بھی کام کیا. پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ چیز، پھر کچھ فیملی رسپانسبلٹیز آ پڑی تھیں، چیزیں تھیں. تو پھر میں خود A لیولز نہیں کیا تھا، میں نے پیورلی میٹریکولیشن سے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا تھا. پھر میں بیسیکلی میں جو ینگ جنریشن کو کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک عام سا بچہ پری میڈیکل پڑھ کر آیا تھا، اور تھا کہ یار ڈاکٹر بننا ہے، چیزیں کرنی ہے.
اور پھر اچانک ایک ڈائیورسیفیکیشن آ گئی, سارے راستے بند ہو گئے, سب چیز ہو گئی, بس پھر ٹیچنگ کو فوکس کیا, اور اس پہ ماں باپ کی بہت دعائیں تھیں, ماں کا اسپیشلی بہت ساتھ تھا. کتنا مشکل ہے, ایک تو ذمہ داریاں فیملی کی کہ آپ نے کچھ نہ کچھ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی ارن کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی اسٹڈیز کا خرچہ اٹھانا ہے, اور پھر اپنی اسٹڈیز میں آپ کا پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں کہ MBA فائنانس بھی کر چکے آپ, MPhil اور ACCA جو مہنگا ترین میں کہوں گا ایک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ساتھ کرتے ہوئے ایک جو پرومسز تھے اپنے آپ سے, وہ شاید فلفل کرنے کی پوری کوشش کی. بہت ساری چیزیں تھیں کہ جیسے بچپن میں میری ٹائپ کی جو عمر کے لوگ تھے وہ اس وقت انجوائے کر رہے تھے, کوئی گھوم رہا تھا, کوئی وہ کر رہا تھا. میں اس وقت ظاہر سی بات ہے مجھے اپنا پڑھنا بھی تھا, فیملی کو سپورٹ بھی کرنا تھا, اور خود کے لیے کھڑا ہونا تھا, گھر کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو میں اس وقت, مجھے یاد ہے ACC سے پہلے کیٹ ہوتا تھا, سرٹیفائڈ اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین, اس کے 5 پیپرز کرنے پڑتے تھے. اس وقت اس کی پیپر اٹیمپٹ کی فیس 9,000 ہوتی تھی. آج پتہ نہیں وہ پیپر CB پیپر کی فیس کہاں پہنچ چکی ہے. میں بولتا ہوں کہ ہر ایک بچے کو بولتا ہوں کہ آپ زندگی میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن لے کر آؤ. آپ جب تک آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوگا, یہ مت سوچو کہ کام کون سا ہے, کیسا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بس نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتے جاؤ. اگر ماں باپ حیات ہیں ان کی عزت کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آج میں ہوں, میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کر دیا, میں سم ٹائمز ہم ہوتے ہیں جوانی کی حالت میں ہم غصہ ہو جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, اسپیشلی میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو میں بولتا ہوں یار جو کچھ بھی ہے نا ہم ماں باپ کی وجہ سے. جیسے فار ایگزامپل ٹیچنگ انڈسٹری میں مجھے بھوانی کے نام سے نام ملا, محمد احمد سے نام ملا, آج پورا کراچی مجھے الحمدللہ میپ کے نام سے جانتا ہے. تو میرے لیے یہ میرے ماں باپ کے لیے ایک باعث, میرے لیے خاص کر اسپیشلی بہت فخر کی بات ہے, بہت پراؤڈ مومنٹ کی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عمر میں اتنا نوازا. میں کہیں بھی جاتا ہوں تو ہر جگہ پہ ایک پڑھایا ہوا ملتا ہے, اور ان بچوں کو جب دیکھتا ہوں وہ کسی مقام پہ ہیں تو مطلب ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے. مطلب یہ چیز کارپوریٹ مجھے نہیں دے سکتی, بیان نہیں جا سکتا. مطلب اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ سر میں ACCA کر چکا, جیسے فار ایگزامپل میں اگر ایک چیز بات کرتا ہوں کہ یار میں نے CA کر لیا. اب جیسے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو CA ایفیلیٹ ہو گئے, جو KPMG میں ہیں, کوئی کہاں ہے, کوئی دنیا کے کسی کو نہیں. جب وہ ملنے آتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, جیسے میری برتھ ڈے ہوتی ہے یا رزلٹ سیلیبریشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے, جب وہاں سے آپ کو پریز ملتا ہے نا, تو مطلب پھر پیسہ ویسا یہ سب یہیں رہ جاتا ہے. وہ حیثیت, وہ مقام سب ایک طرف ہوتا ہے, اور وہ خوشی استاد بن کے جو ہے نا سب کچھ اچیو کر لیا. مطلب اللہ تعالیٰ کی اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ نے میں نے صرف ایک جرنی اسٹارٹ کی تھی کہ بس کہ پڑھانا ہے اور کچھ نہیں. بس پھر یہ اچانک جو ہے یہ پروفیشن بن گیا, پروفیشن سے بریڈ اینڈ بٹر بن گیا. اور جب بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ ساتھ جب آپ کو مطلب ایک ماں نے پیدا کیا, اور پلس جب ریزلٹس آتے ہیں کیمبرج کے, اور کچھ بچے پاس ہوتے ہیں, کچھ بچے فیل ہوتے ہیں, تو آپ کو جو پریزز ملتے ہیں نا, جو بچے جس آتے ہیں ملتے ہیں, تو میں بولتا ہوں شاید کوئی اور سیکٹر یا کوئی اور انڈسٹری اتنی خوشی نہیں دے سکتا. یہ فیکٹ ہے. آپ جب بھی دیکھیں, میں نے کئی بار دیکھا, پڑھانے کا نو ڈاؤٹ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, جب کسی بھی پیرنٹس کا بچہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیے خواہ وہ دینی تعلیم میں اگر کوئی عالم بن گیا, کوئی کسی نے حفظ کر لیا, آپ دیکھیے کہ ان کے ٹیچرز ان بچوں کے والدین کی طرح ہی خوش ہوتے ہیں, بلکہ کئی مقام پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو محنت ہے, پڑھانے کی محنت ہے, وہ رائے گا نہیں گئی. MAB محمد احمد بھوانی, اب مجھے سمجھ آیا. تو اس کی بنیاد کیسے رکھی؟ بائی پلان تھا کہ یہ کرنا ہے؟ الحمدللہ آپ دوراجی اور DHA میں 2 کیمپسز کو جو رن کر رہے ہیں, تو یہ بنیاد کیسے رکھی, کیسے خیال آیا؟ کوئی کسی نے مل کے اس اسٹارٹ اپ میں آپ کا ساتھ دیا, یا آپ نے خود ہی اس کا ڈیسیژن لیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا؟ بھائی جب میں اپنا ACCA کر رہا تھا تو ایسے ہی رینڈم ٹیوشنس پڑھاتا تھا, تو ایک گرافکس ڈیزائنر تھا, اس نے کہا کہ یار آپ پڑھا رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اثر دیا ہے, چیزیں دی ہیں, تو آپ پروفیشنل وے میں آ جاؤ. میں نے کہا یار میں تو A لیولس کیا ہوا نہیں ہوں, میں تو O لیولس کیا ہوا نہیں, مجھے تو کریکولم کے بارے میں نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2010-11 کی بات. تو میں نے کہا میں تو سیدھا میٹرک کیا ہوا تھا, چیزیں تھیں. تو اس وقت میری بڑی سسٹر ہیں جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں جنا یونیورسٹی فار وومن سے, وہ بھی پڑھاتی تھی. تو الحمدللہ تو وہ گھر میں پڑھاتی تھیں, تو میں دیکھتا تھا کہ یار وہ پڑھا رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا مطلب اتنا ٹائم پر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنی کمر بھی درد کر رہی ہیں, سب چیز کر رہی ہیں. تو وہ مجھے زبردستی کھینچتی جاتی تھیں کہ بھائی تم بھی آؤ, تم بھی پڑھاؤ, تاکہ کوئی بری صحبت میں نہ جاؤ, کوئی ادھر چیز نہ جاؤ. تو زبردستی مطلب میں بولتا تھا کہ مجھے ٹیچنگ سے اور پڑھانے سے ایک نفرت تھی. لیکن وہ بہن آپ کی پہلی ٹیچر ثابت ہوئی. الحمدللہ. پھر اس کے بعد
ہم کرتے گئے, پڑھاتے گئے. اپنے گھر سے ہی دھوراجی سے یوسف برگر کے پاس سے ہم نے ایک کارواں شروع کیا. بہن کی شادی ہوئی, اس کے بعد جو ہے یہ چیز میں نے سنبھالی. میرے سنبھالنے کے بعد مجھے نہیں پتا تھا میرا چھوٹا بھائی محمد مزمل باوانی جو اس وقت سارے کیمپسز کا سی ای او ہے اور ڈائریکٹر ہے, اور وہ خود میتھس کا ٹیچر ہے ماشاءاللہ, اور وہ ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بھی ہے. تو جب وہ آیا, وہ میتھس پڑھاتا ہے اور میں اکاؤنٹس پڑھاتا ہوں, تو بولا بھائی, پھر ابا نے کہا کہ بھائی اب جب کام بنا ہی لیا ہے تو اب گھر سے نکلو, تھوڑا خرچہ کرو, کرائے کی جگہ لو, وہاں کام کرو, اب میں نہیں پڑھانے دوں گا. اب میپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو میں یہاں پر تھوڑی دیر روکوں گا, کیونکہ ایک پڑھی لکھی فیملی کا پڑھا لکھا چشم و چراغ میرے سامنے موجود ہو. یہ ہم سب کے لیے لرننگ ہے, جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. سسٹر نے ایک ٹیوشن سینٹر او اے لیولس کا کھولا ہوا ہے. خود ان کا بھائی او اے لیولس کا شغف نہیں رکھتا, نہ ہی اس کی بیک گراؤنڈ اوور اے لیولس کا ہے. ساتھ بٹھاتی ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ساری ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں, اور یہاں سے پھر ایک نیا آغاز شروع ہوتا ہے, نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور اے لیولس کی, اور پھر میپ کا آغاز کم و بیش اسی دوران میں ہونے والا ہے. لیکن مجھے وقفے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد میں واپس آتا ہوں, اور پھر محمد احمد باوانی کا خواب میپ ایجوکیشن نیٹ ورک کا آغاز کرتے ہیں. انہی کی زبانی ہمارے ساتھ رہیے گا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. ویلکم بیک اور خوش آمدید ایک بار پھر ہمارے اس نوجوان ستارے سیگمنٹ میں. اور ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے MAB محمد احمد باوانی ایجوکیشن نیٹ ورک کا ہم آغاز کر ہی رہے تھے, تو پھر گھر والوں نے کہا کہ اب کنویں کے مینڈک بن کے نکلو باہر اور کچھ دنیا کی فضاؤں میں جاؤ, کوئی نئی جگہ لو. تو آپ نے پہلا آغاز ایک کرائے کی جگہ سے کیا, یہاں سے پہلا نیٹ ورک, پہلا کیمپس. ابو سیٹ کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. میں نے کہا یار یہ کیسے کریں گے. تو میرا اس وقت بھائی ماشاءاللہ ٹرین ہو رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے زیادہ جو ہے بہت نوازا تھا الحمدللہ. اور اس کا ایک ایشو تھا کہ زبان کا تھوڑا سا لکنت کا ایشو تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یار میں کیسے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا آپ اس کو پڑھاؤ. میں اس کو اس نیت سے لے کر آیا تاکہ اس کو حوصلہ موٹیویشن دینے کے لیے. اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے میں کہیں اکاؤنٹس کا ایک سبجیکٹ تھا, میں پیچھے سائڈ لائن ہو گیا. اچانک لوگوں کی پریفرنس محمد مزمل باوانی ہو گئی ایز اے میتھمیٹکس ٹیچر. تو جب میں نے دیکھا کہ یار میری بڑی سسٹر نے اور میں نے اے لیولز نہیں کیا, تو میرا ایک ڈریم تھا کہ اس کو اے لیولز کروانا ہے. میں نے, اس نے لیولز کیا, اے لیولز کیا. الحمدللہ آج کراچی کے ٹاپ نوچ استادوں میں اس کا نام آتا ہے میتھس کے ٹیچر کے. پھر ہم نے یہ سٹارٹ کیا, اور اس جرنی کو ہم نے کہا کہ یار اب کوئی نام دے دیتے ہیں. ہم نے جب یہ گھر سے شروع کیا, ایک رینڈم سسٹم چل رہا تھا, تو میرے ساتھ کے ایک کلیگ ہیں جو KNS میں ہوتے تھے, وہاں کے ایڈمن انچارج ہوتے تھے, اور وہ ڈیزائننگ کورس بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا یار تھوڑا سا آپ
تھوڑا سا اس کو برانڈ کی طرف لے جاتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. تو اس نے خود ہی راتوں رات جو ہے انس داؤد پوتا اس کا نام ہے, اور اس کا ایک احسان ہے کہ اس نے ایک برانڈ دے دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک اس برانڈ کو اتنا اسٹیبلش کر دے گا. تو پھر اس کے بعد یہ میرے حضرت تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اکیڈمی شروع کرو تو اسی نام سے شروع کرنا. تو ہم چل پڑے یہ کارواں. پھر میب اکیڈمی کے نام سے ہم نے آفیشیلی لانچ کی. الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں او لیولز, اے لیولز, جونیئر پروگرام, پھر اس میں میری چھوٹی سسٹر بھی آ جانا, جونیئر پروگرامس کو لیڈ کرنا, اور پھر ٹیم ہوئی. پھر ایک کارواں یہ بنتا گیا کراچی کے. الحمدللہ ہر سبجیکٹ, اے لیولز ہو, او لیولز ہو, پیئرسن ہو, ایڈکسل ہو, ہر سبجیکٹ کے ٹیچرز ہمارے پاس آ گئے, چیزیں کر گئے. تو مطلب میں ایک چھوٹا سا خواب تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حقیقت بن جائے گا. اور یہ ساری مطلب ماں باپ کی دعائیں تھیں اور ان کا یقین تھا کہ تم کرو, اور میں کرتا چلا گیا. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. کیا بات ہے. اور بس. اچھا, میں ایجوکیشن یا اسٹوڈنٹس کے لیول کی تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں. احمد, آپ نے کی اسٹرگل مجھے لگتا ہے کہ ایک قابل ستائش بھی نہیں ہے, میں کہوں گا لیونگ ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ اور, آپ پڑھ کچھ اور رہے ہیں, اور پڑھا وہ رہے ہیں جو آپ خود نہیں پڑھتے, لیکن الحمدللہ آپ نے اس میں اتنی دسترس لی کہ شہر کراچی کے ٹاپ نوچ اکیڈمی میں آپ کی اکیڈمی کا شمار ہو رہا ہے. میں صرف پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, کیا احمد باوانی انہی اسٹوڈنٹس میں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کا شوق, ان کا ولولہ, ان کا جوش, ان کا جنون اس احمد باوانی جیسا نظر آ رہا ہے, یا آپ خود کوشش کریں کہ کچھ ایسا اپنے ایکسپیرینس سے ان کے اندر وہ روحانیت ڈال دوں کہ یہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ یہ آگے جا کر اسی انداز سے ایک احمد باوانی بن سکیں؟ الحمدللہ کافی بچے پڑھا چکا, اور کافی بچوں نے اس پروفیشن کو آپٹ بھی کیا ماشاءاللہ. اور اس میں جیسے فار ایگزامپل اکثر میرے ساتھ ایک اور میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو میں نے او لیولز, اے ایس, A2, میری طرح کی فیملی کا بندہ. میں نے کہا یار میں اگر اکاؤنٹنگ پڑھانا چھوڑوں گا تو اپنے بعد اپنی اکیڈمی میں اس بچے کو کھڑا کروں گا. الحمدللہ ہی از ڈوئنگ امیزنگ. مطلب اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیمبرج کا نومبر اٹیمپٹ پڑھانے کا, تو میں سارا بچہ اس کو دیتا ہوں کہ اس کا نام سید عالیان علی ہے. میں اس کو ایک بات سمجھاتا ہوں, میں نے کہا یار اچھا اس بچے کی پازیٹیوٹی بھی ہے. میں بولتا ہوں یار جب وقت آئے گا نا تو خود چمک جاؤ گے, صرف محنت کرتے جاؤ. یہ دیکھو کہ آج کیا کما رہے تھے, کل کیا کما رہے ہو, اور آج کیا عزت تھی, کل کیا عزت تھی. ایک میپ پیدا ہوا ہے نا تو انشاءاللہ جو ہے نیت صاف ہوگی نا تو 1000 میپ پیدا ہو جائیں گے. کیا بات ہے. یہ اسٹرگل اور اپنی ہی فیلڈ کے اپنے ساتھیوں کو نئے چیلنجز کے لیے تیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایک صحیح ٹیچر کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے سبارڈینیٹرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کم از کم اتنا کیپیبل تو ضرور کر دے کہ وہ دنیا کے چیلنجز, یقینی طور پہ یہ دنیاوی چیلنجز ہیں, ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ کو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ہوتا ہے. کہ اگر, اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان بھی آئے, مجھے یاد ہے گزشتہ دنوں ہی ہمارے کچھ مہمان آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن نہ لینا, گو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 2500 لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, 2500 لوگ, انڈسٹریلسٹ, 4 انڈسٹریز ہیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا مجھے ہر بار ریگریٹ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا. تو پلیز اگر آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, آپ ویل آف ہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, ایجوکیشن کو آپ جو ہے وہ کمتر مت سمجھیے گا. ایجوکیشن آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے شانہ بشانہ رہے گی. کیا پلانز ہیں آگے احمد, کیونکہ میپ کا آغاز ہو گیا, کہاں تک جانا ہے, کیا سوچا ہے کہ آپ, مزمل, ایون آپ کی چھوٹی سسٹر, ایون آپ کی پوری ٹیم, اب تو ایک کارواں بن گیا ہے. یہ میپ جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں ہے, ایک موومنٹ کا نام, ایک تحریک کا نام. مطلب اگر میں یہ بات کروں کہ میپ بیسیکلی لوگ جانتے ہیں کہ میپ, میں نے کہا بھائی میں لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں, میں نے کہا میپ صرف ایک, آپ سمجھتے ہو کہ میرا نام نہیں ہے. میپ یہ ہر اس ٹیچر کی محنت ہے, کیونکہ میں خود ہوں. اور میپ اکیڈمی کی اگر بات کرتا ہوں تو وہ ایک دنیا ہے, ایک فلسفہ ہے. اس میں ایک میپ اکاؤنٹس نہیں پڑھا رہا, اس میں فار ایگزامپل میرے پاس الحمدللہ اچھے ٹیچرز موجود ہیں, انگلش کے ٹیچرز ہیں, اردو کے ٹیچرز ہیں, اسلامیات کے ٹیچر ہیں, PhD کے ٹیچرز ہیں. مطلب الحمدللہ جن بچوں کو میں نے اپنے ساتھ پڑھایا, الحمدللہ میں ایک وقت بیٹھا تھا کہ میں نے کہا یار مجھے یہ چیز کھولنی ہے, یہ اوپن کرنی ہے. رائٹ ناؤ ہم لوگوں نے ابھی لرنیا ورچوئل پلیٹ فارم کھولا ہے, جس میں الحمدللہ ہمارے پاس ریاض, جدہ, دبئی, افریقہ,
کانگو, اس طرح کے کنٹری کے بچے, مالدیف, نیپال, الحمدللہ پوری دنیا سے ہم لوگ بچے پڑھا رہے ہیں. میں نے یہ جرنی ایز اے اکاؤنٹنگ ٹیچر کے نام پہ شروع کی تھی. جب میں نے ادھر دیکھا, اپنا جان بنائی, پہچان بنایا, عزت بنائی. پھر وہاں کا بچہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ مجھے بزنس پڑھنا ہے, مجھے اکنامکس پڑھنا ہے, مجھے میتھس پڑھنا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا یہ ہیڈ ہے, جیسے میرے پاس وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہی ہے, اور الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ ہے. کچھ پروجیکٹس میں میرے ساتھ وہ ایز اے پارٹنر بھی ہیں, جیسے نور کولمبو ہو گئے, حمزہ سلیم پاریک ہو گئے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے یہ ادارہ اوپن کرنا ہے, مجھے الحمدللہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے لوگ نہیں چاہیے, مجھے بھائی چاہیے, دوست چاہیے, میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. تو ڈیفنس کیمپس جو ہے کوئی اور بچے چلا رہے ہیں, دوراجی کیمپس میرا بھائی آپریٹ کر رہا ہے, آن لائن نیٹ ورک جو ہے نور کولمبو آپریٹ کر رہا ہے. تو میں نے بھائی کہا کہ بھائی تم سب چلاؤ, میں صرف جو ہے نا بھائی بنا دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے, میری تو ہمیشہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو, اس سسٹم کو لوگوں کے لیے باعث رحمت, باعث برکت بنائے. اور جو بچے ادھر تعلیم حاصل کرتے ہیں, جیسے ابھی کیمبرج کے ایگزامز ہونے والے ہیں مئی جون میں, تو میری ہر بچے کو جو پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے, کیونکہ آج کل ہمارے لیے ایجوکیشن کا لیول بالکل زیرو ہو گیا ہے. ہر بچہ اتنا ڈس ہارٹ ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی ٹیکنیکل کام کیوں نہ کر لوں, بنسبت یار تعلیم جو ہے نا, یہ میرے فادر سے مجھے ایک چیز ملی ہے اور میرے دادا سے ملی ہے کہ میرے فادر ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے نا پیسہ نہیں دیتی. ڈگریاں, اگر فار ایگزامپل میرے پاس آج اتنی ڈگری ہے تو میں یہ بولوں کہ یار ڈگریوں سے ہی میں کما لوں گا یا اپنی ذہانت سے کما لوں گا یا اتنا کما لوں گا, یہ مت سوچو. جب آپ اس دنیا میں آتے ہو تو آپ کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے, بالکل صحیح, اور وہ صحیح وقت پہ, یہ اللہ کا نظام ہے, ایک اللہ کی تقسیم ہے. یا ایک جگہ آپ کو اللہ جو ہے آپ کو چمکا دیں گے, کسی کو اللہ جو ہے اپنے پاس رکھیں گے, کسی کو نیچے رکھیں گے, کسی کو اوپر رکھیں گے. آپ صرف, آپ کا کام محنت کرنا ہے, کامیابی دینا یا نہ دینا اس رب کا کام ہے. آپ نیک نیتی سے محنت کرتے جائیں, وقت آئے گا آپ کا, آپ خود چمک جاؤ گے. کبھی رائے گا نہیں جاتی ان لوگوں کی محنت. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنے, میں نے کہا نا, ساتھیوں کو لے کر کہتے ہیں کہ MAB جو ہے یہ محمد احمد باوانی نہیں ہے, تو میں نے اس کا نام رکھ دیا, یہ مائل اسٹون اچیورز بینک ہے. یہ ایک ایسا بینک ہے جس میں مائل اسٹون کو اچیو کرنے والے بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں, اور اب یہاں سے جو ہے ایک نئی آغاز, نئی صبح کا آغاز. میں آپ کی ایک بات ینگ جنریشن کو یہ بات کہوں گا, یہ میری بہت پریکٹیکل ایگزامپل بات ہے, آزمائی ہوئی بات ہے. میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا میری وائف کے ساتھ, اور میں اکثر اس کو کہتا تھا, میں اپنی وائف کا بھی ادھر بہت ذکر کروں گا, اس نے میرے بہت اپس اینڈ ڈاؤن میں میرا ساتھ دیا, اور وہ خود بھی ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہے ماشاءاللہ, اور وہ آج بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار ٹال دیتا ہوں, ساری چیز کر دیتا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں. تو میں اکثر وائف اور امی کو کہتا تھا کہ یار امی میرا نام شاید ختم ہو رہا ہے, یا میں وہ چیز لوگوں کی پریفرنس میں ہو رہی ہے. امی بولتی ہے تو محنت کر رہا ہے نا, پڑھا رہا ہے نا. میں تھوڑا سا جیسے لوگوں کا بولتے نا کہ ہر اچھا کام کرنے والے میں آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا, صحیح بات ہے, کرٹیسائز کرنے والے بہت ہوں گے, مطلب تو یہ چیز تھی. میں امی سے, وائف سے ڈسکس کرتا, یار میرا میپ کا نام ختم ہو رہا ہے, لوگ مجھے بھول جائیں گے. تو امی مجھے ایک ہی بات بولتی تھی, یار اللہ تو ہے نا, تو محنت کر رہا ہے نا, تو اللہ تجھے ریٹرن دے گا. تو میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ لاسٹ ایئر عمرے پہ تھا, تو اتفاق سے میں نکلا ہوں گا, اور امی اور میری وائف ریاض الجنہ میں تھی. تو اتفاق سے وہاں پر ایک بچی کا ملنا, میری وائف کو پہچاننا, پھر امی سے کہنا کہ آپ سر احمد بوانی کی وائف ہیں. تو امی واپس نکلی, میں ادھر ہی کھڑا تھا کیونکہ امی کی نی کا ایشو تھا. میں نے کہا وہ واپس کیسے آئیں گی, تو مجھے گلے لگایا انہوں نے, اور مجھے کہا کہ جو ہے نا کہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, تو دیکھ اللہ نے تجھے, اللہ کے حضور نے تجھے یہاں بھی یاد رکھا. تو الحمدللہ تو میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں ہر ایک آنے والی جنریشن کو میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گا, اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یار ماں باپ کی عزت کرو. اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کرو, اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو. مطلب یار میں مانتا ہوں کہ پیسہ ہے ہر چیز, مگر پیسے کو حاوی مت ہونے دو. پیسہ آج ہے, کل نہیں بھی ہوگا, کیا کر لو گے. تعلیم اتنی حاصل کر لو, اگر زندگی میں کبھی کوئی برا وقت آئے نا, تو یہ آپ کے پاس ڈگری ہوں گی تو ضرور کام آئے گی, کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی. بھوکے نہیں سو گے. جب اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جانوروں کو بھوکا نہیں سلاتا, میں تو وہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے, اور ہم لوگ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو وہ ایسی امت ہے, چیزیں ہیں کہ اللہ پاک اس امت کو کیسے وہ رکھ سکتے ہیں. تو مطلب میں بولتا ہوں کہ
میں ہمیشہ ایک بات بچوں کو کہتا ہوں کہ دا سیکرٹ ریسیپی آف ہارڈ ورک از اونلی سکسیس 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 اینڈ سکسیس. بس کامیابی آپ کے قدم چومے گی, آپ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور بات ہے مخالفت سے گھبرانے والے لوگ جو ہے وہ اونچی اڑان نہیں کر سکتے. ایک کہا ہے کسی شاعر نے کہ تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, شاہین سے کہا جا رہا ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے, تو مخالف سم سے آنے والی ہوا تو آپ کو اور اونچا لے گئی. اگر آپ شاہین ہیں تو, اقبال کے شاہین ہیں تو فائنلی آپ کی جو جرنی ہے کم و بیش ایسی جرنی دی میمن ٹی وی کی بھی ہے. بہت چھوٹا سا اسٹارٹ الحمدللہ, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیٹلائٹ چینل سے کسی طور بھی کم نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں علی گوڈل کی ان کاوشوں کوششوں کو, میمن ٹی وی کے اس جذبے کو؟ میں آپ سے ملا ہوں چیزیں, مجھے حارث کا میسج آیا بہت شارٹ نوٹس پہ کہ آپ نے آنا ہے. جی تو میں اچھا علی گوڈل کو میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے. آپ کو میں دیکھتا ہوں چیزوں کے لیے آپ لوگوں کے رول ماڈل ہیں. جس طریقے سے آپ لوگ کام کو لے کر چل رہے ہیں, جس طریقے سے آپ میمن کمیونٹی کے جو مسئلے ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے میمن ٹی وی جو ہے علی گوڈل کی لیڈرشپ میں آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ لوگوں کو جوائنٹلی لے کر چل رہے ہیں, تو مطلب اس کے لیے ورڈز نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو آج ایک یہ میمن ٹی وی ہے, ایک ادارہ ہے, چیزیں جو ہم یوتھ کے تھرو ہم فار ایگزامپل مجھے بتایا گیا کہ آپ نے آنا ہے, تو میں نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کر سکا اور نہ میں بول سکا. میں نے کہا میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا, کیونکہ ابھی اس وقت ایگزامس کا ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کی ریکارڈنگ لیکچرز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتے ہیں, تو وہ لیکچرز پھر یوٹیوب پہ بھی ہمارے چل رہے ہوتے ہیں بچوں کو ایکسیس دینے کے لیے. کیونکہ میرا ایک آبجیکٹیو بھی ہے, کیونکہ کیمبرج کی تعلیم ڈے بائی ڈے بہت ایکسپینسو ہو گئی. بالکل صحیح. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس تو بچے آتے بھی ہیں, ایسے ماں باپ بھی آتے ہیں, ایسے بچے بھی آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, چیزیں کر سکتے. تو میں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں, میں نے اور میرے بھائی نے, کہ یار اگر وہ واقعی جینین کیس ہیں چیزیں, اور جو پڑھنا چاہتے ہیں, اگر مانیٹری ایشوز بھی ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, اگر وہ واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ہیں, میب اکیڈمی ہے ان کے لیے. جیسے میرے ٹائم پہ جب مجھے تھا کہ مجھے سپورٹ کیا گیا, میرے انسٹیٹیوٹس تھے جنہوں نے مجھے انسٹالمنٹس دیں, مجھے پڑھایا, مجھے لکھایا. تو ان کا ایک مطلب اگر یہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہوں گے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے میمن کمیونٹی کی جو میمن انٹرپرینیورز ہیں, بزنس مینز ہیں, یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے چیزیں. تو اللہ پاک مطلب ایک ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ یار ہم میمن فیملی میں پیدا ہوئے. اللہ پاک نے ایک ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو ایک اچھی سعادت عطا فرمائی. ہم ہر چیز میں آگے ہیں, ہم چیریٹی میں آگے ہیں, ہم ایجوکیشن میں آگے ہیں, ہم اسپورٹس میں آگے ہیں. تو میں بولتا ہوں کہ یار لوگوں کو میرا ایک سائڈ یہ پتہ ہے, دوسرا سائڈ بھی ہے کہ بھائی میں الحمدللہ ہاں اسپورٹس آپ کا یہ بڑا اہم ترین شعبہ آپ کا اسپورٹس رہ گیا. میراتھن دوڑ لگاتے ہیں آپ, کہاں سے بھاگے آپ, میں یہ پوچھ لوں آپ سے. ہم لوگوں کا ایک ماشاءاللہ گروپ ہے وینسڈے نائٹ پیسرز. اگر میں بہت زیادہ جاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو وینسڈے نائٹ پیسر محمد علی سوسائٹی میں ہمارے مینٹور ہمارے لیڈر دانش رضا بھائی ہیں, اور جو ہے جنہوں نے یہ چھوٹا سا ادارہ کووڈ میں سٹارٹ کیا ایک فٹنس کرنے کے لیے. الحمدللہ اس گروپ میں ماشاءاللہ پاکستان فاسٹسٹ میراتھونر بھی ہیں, امین مقاتی ماشاءاللہ, جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ میں اس گروپ میں ایک رنر ہوں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے میراتھونز رن کی ہیں, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ 42 کلومیٹرز رن کرنا پڑے گا. دبئی جا کے رن کیا, کراچی میں رن کیا, تو مطلب یہ 42 کلومیٹر 42 کلومیٹرز نان اسٹاپ الحمدللہ. اور اس گروپ میں ہمارے جو مینٹور ہیں دانش بھائی, وہ آئرن مین بھی ہیں, وہ دیوتلون بھی ہیں, وہ ملٹیپل میراتھن کر چکے ہیں, وہ 90 کلومیٹرز کا کامریڈز بھی کر چکے ہیں, وہ آئرن مین فل بھی کر چکے ہیں. مطلب اس طرح کی چیز بھی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے. تو اس طرح کے جو گروپس ہوتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ. چیلنج کو قبول کرنا, آج پتہ چل گیا MAB کیوں اتنا سکسیزفل ہے کہ ہر چیلنج کو جو ہے وہ فرنٹ لائن پر آ کر قبول کرتے ہیں. 42 کلومیٹرز ہم گاڑی یا بائک چلانے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں, تو یہ دوڑتے ہیں اپنے انہی دو ٹانگوں سے جو پیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, لیکن ہم سے چند قدم نہیں چلا جاتا. تو تھینک یو سو مچ اتنی موٹیویشن کے لیے, اور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی, کیونکہ اب مجھے کہا یہ جا رہا ہے اور مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کچن ہو گیا ہے آن, اور خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اجوا کا کوکنگ آئل جو ہے وہ اب فرائی پین کی زینت بن چکا ہے, اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے ہمارا رمضان دسترخوان. تو ہمارے ساتھ رہیے, اور اس وقت ہم اجازت چاہتے ہیں نوجوان ستاروں سے. ملتے ہیں دسترخوان میں. پھر مسکرائی زندگی, آیا ہے رمضان,
رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان۔